خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں استاد العلماء خطیب اہل بیت جناب علامہ انتصار حیدر جعفری اور اسلام آباد بآواز بلند تر صلوات۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مجلس کی قبولیت کے لیے پھر بھی صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جن برادران و خواہران نے اپنی حاجات کے لیے مجلس سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وسیلے سے التماس دعا کہا ہے، ان سب کی حاجات شرعیہ کی برابری کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس علاقے کے جو سادات و مومنین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، بالخصوص اس عزاخانے کے جو بانیان عالم بقا کی طرف رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین فی عزاء الحسین علیہ السلام۔ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صلى على محمد وعلى محمد۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين
من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلوات. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال مولانا الهادي عليه السلام فبحقهم الذي أوجبت لهم عليك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين. صلوات. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے مجھے آپ کو ایک مرتبہ پھر اس فرش عزا پہ حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کا واسطہ دے کر اور وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. زیارت جامعہ کبیرہ کے بالکل آخر میں جہاں آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت امام ہادی علیہ السلام دعا کا اختتام اور زیارت کا اختتام فرما رہے ہیں اور موسیٰ بن عمران نخعی یا موسیٰ بن عبداللہ نخعی راوی کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی کسی معصوم کی زیارت کرنا چاہو تو ان الفاظ سے کرو. یہ تعلیم دیتے ہوئے جب آخر میں پہنچتے ہیں تو وہاں آقا یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر میں یہ دعا مانگو فَبِحَقِّكَ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ. خدایا تجھے محمد و آل محمد کے اس حق کا واسطہ جو تو نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے. یعنی حق محمد و آل محمد کا ہے، خدا نے لازم قرار دیا ہے اپنے اوپر. یہ دعا مانگو کہ خدایا میں تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. کیا دعا کرتا ہوں؟ کہ مجھے محمد و آل محمد کی معرفت عطا فرما، محمد و آل محمد کے حق کی معرفت عطا فرما. اور فوراً بعد جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ اور مجھے قرار دے ان افراد میں سے کہ محمد و آل محمد کی شفاعت کے ذریعے جن پر تیری رحمت خاص نازل ہوتی ہے. بڑا وزنی جملہ ہے، معصوم کی زبان سے نکلا ہوا. یعنی
رحمت خاصہ پروردگار شامل حال ہو جائے گی اگر آل محمد کا لطف ہمارے حق میں شامل ہو جائے. اور یہ معصوم کی زبان سے نکلنے والے جملے ہیں. معرفت معصوم کے لیے کیا کیا جائے, یہ گفتگو اس انداز میں چل رہی ہے. معصوم کی معرفت اور معصوم کی معرفت کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے, یا قرآن کے ذریعے, یا مصطفیٰ کے فرمان کے ذریعے, یا مصطفیٰ کے عمل کے ذریعے, یا خود ذوات مقدسہ معصومین کے نورانی اور مقدس لبوں سے آزاد ہونے والے نورانی کلمات کے ذریعے. ہم اپنے ذہن ناقص پر انحصار کر کے نہ انہیں پہچان سکتے ہیں نہ ان کا حق ادا کر سکتے ہیں. معصومین کا حق نہ معرفت ملے گی نہ معصومین کا حق ادا کیا جائے گا. کرنا کیا ہے, خود انہی کو وسیلہ بنانا ہے اللہ کی بارگاہ میں, ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے. اللہ کا لطف و کرم شامل ہوگا. اپنے ظرف وجودی کے مطابق کسی حد تک معرفت اہل بیت حاصل کر پائیں گے. جملوں پر غور فرمائیے. اپنے ظرف وجودی کے مطابق جتنی مجھ میں صلاحیت ہے, جتنی مجھ میں طاقت ہے, جتنا مجھ میں خلوص ہے, جتنے خلوص سے میں دروازہ اہل بیت پر آ رہا ہوں, خلوص کے نتیجے میں اللہ کا لطف بھی شامل ہو جائے گا اور معصومین کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی. جو معرفت اہل بیت کے دل دادا ہیں اور شیفتہ ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ سے اپنی اس معرفت میں اضافہ چاہتے ہیں, بلند تر صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اسی معرفت کے ذیل میں دو چیزیں کل بیان ہوئیں. صرف فضائل کا بیان کافی نہیں, مظلومیت اہل بیت کا بیان بھی ضروری ہے. ایک جملہ بالکل ابتدا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں. میرے بچے عزیز نوجوان, پیغمبر کے فرمان کی روشنی میں, بنیاد پیغمبر کا فرمان ہے, زندگی کے کسی بھی لمحے میں علی کو باقی اصحاب جیسا ایک صحابی نہ سمجھنا. توجہ فرمائیے گا, یہ پیغمبر کی حدیث سے مستفاد جملہ ہے. علی باقی اصحاب کی طرح ایک صحابی نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا کل کا جملہ, اصحاب کی توہین نہیں ہے. ہمارا مکتب توہین والا مکتب نہیں ہے, ہمارا مکتب احترام والا مکتب ہے. 70 سال ہمارے مولا کی توہین ہوتی رہی, توجہ چاہوں گا, 70 سال تک مولا کی توہین ہوتی رہی. یہی مولا اللہ جانے کتنا کریم ہے, جنگ صفین میں آقا کھڑے ہیں. آقا کو کسی نے بتایا کہ آپ کے لشکر میں موجود ایک مجاہد نے, ایک سپاہی نے سامنے والے لشکر کے بارے میں ایسی زبان استعمال کی ہے جو مناسب نہیں ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ آقا کا لشکر ہے, مولا کا لشکر ہے, جنگ صفین ہے. آقا کو خبر دی گئی کہ مولا آپ کے لشکر میں موجود کسی شخص نے ایسے الفاظ زبان پر لائے ہیں جو شایان شان نہیں ہیں. مولا نے کہا جاؤ بلا کے لے آؤ. بلا کے لایا گیا. آقا نے کہا فلانی مجھے پتا چلا ہے تیری زبان پر یہ لفظ آئے ہیں جو نامناسب ہیں. فوراً کہتا ہے مولا یہ لفظ اس کے بارے میں ہے جو اس والا ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے, یہ لفظ جو میں نے ادا کیے وہ اس کے بارے میں ہے جو اس والا ہے. علی ولی نے فرمایا وہ اس والا ہے, تو علی والا ہے. تجھ سے سوال اس کی بنا پر نہیں کیا جائے گا, تجھ سے تیرا امام پوچھا جائے گا. تیرا امام علی ہے, زبان علی والی رکھ. پھر ارشاد فرمایا انی
اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، علی کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہو علی والا اور زبان ناشائستہ استعمال کرے، علی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ مکتبی حکم ہے، مکتبی فیصلہ ہے کہ ہم توہین کے قائل نہیں ہیں، ہم توہین نہیں کرتے، لیکن توہین نہ کرنا اور ہے، علی کی فضیلت بیان کرنا اور ہے۔ علی باقی اصحاب کی طرح ایک صحابی نہیں، علی صحابی بھی ہیں، علی صحابی بھی ہیں، لیکن باقی صحابہ کی طرح ایک صحابی نہیں ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل پرسوں کی مجلس میں عرض کر چکا، ربط کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جب کسی نے بزم مصطفیٰ میں بیٹھ کر شمع مصطفیٰ کے پروانے نے یہ پوچھا تھا علی ان صحابہ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آقا نے رائے کا اظہار فرما دیا، پھر پوچھا، پھر رائے کا اظہار فرما دیا، پھر کسی نے کہا علی یا رسول اللہ صحابہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، علی کا نام نہیں آ رہا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا تو نے صحابہ کا پوچھا ہے، میں نے صحابہ کا بتایا ہے، تو جب نفس پیغمبر کا پوچھے گا تو جب علی کے بارے میں پوچھے گا میں علی کی فضیلت بیان کروں گا۔ لا یقاس احد بعلی ابن ابی طالب، علی کے ساتھ کسی کا تقابل ہو ہی نہیں سکتا، علی کے ساتھ کسی کا کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا، علی کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ خود علی فرماتے ہیں استوہبنی رسول اللہ ان ابی فی سبایا فکنت اکیلہ و شریبہ و جلیسا، ابھی میں بچپنے کے ہی عالم میں تھا، میرے بابا سے پیغمبر نے مجھے آغوش لے لیا۔ توجہ نہیں فرمائی، توجہ نہیں فرمائی، ابھی میرا بچپنا تھا، بچپنے میں ہی میرے بابا سے پاک پیغمبر نے مجھے آغوش میں لے لیا۔ اب ہوتا کیا تھا؟ پیغمبر کا ہم نوالا بھی میں تھا، ہم پیالہ بھی میں تھا۔ میں اس وقت بھی پیغمبر کے ساتھ ہوا کرتا تھا جب پیغمبر غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، پیغمبر کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہی جملے ہیں آقا امیر کائنات کے، پیغمبر مجھے اپنے ساتھ اپنے بستر پہ لٹایا کرتے تھے، مجھے اٹھایا کرتے تھے، اپنے معصوم بدن کی خوشبو مجھے سنگھایا کرتے تھے، اور کیا کہوں پہلے لقمہ خود لیتے تھے، چباتے تھے، چبا کر میرے دہن میں رکھا کرتے تھے۔ میں پیغمبر کے پیچھے اس طرح چلا کرتا تھا کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی میں ذات مصطفیٰ سے جدا نہ ہوتا تھا۔ اور تو اور جب پیغمبر پر پہلی وحی کا نزول ہوا اور کوئی نہ تھا، یا مصطفیٰ تھا یا مرتضیٰ تھا۔ آپ کے ہاتھ بھی سلامت رہیں، آپ کا جذبہ بھی سلامت رہے، آپ کی آوازیں بھی سلامت رہیں۔ یقیناً علی کا نام جذبہ دیتا ہے لیکن وحدت دیتا ہے، افتراق نہیں دیتا۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ آقا امیر کائنات فرماتے ہیں میں اس وقت بھی رسول کائنات کے ساتھ ہوا کرتا تھا جب میرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں جب پہلی وحی کا نزول ہوا میں ساتھ تھا۔ وَسَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، میں نے ایک چیخ کی آواز سنی، میں نے پیغمبر سے پوچھا مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ یا رسول اللہ، یہ یا رسول اللہ کی تعبیر، مَا هَذِهِ الرَّنَّةُ یا رسول اللہ، یا مصطفیٰ، یا محمد، یہ چیخ کیسی ہے؟
یہ چیخ کیسی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا مجھ پر ہوا ہے وحی کا نزول، تو نے یہ چیخ سن لی ہے۔ چیخ کا پوچھ رہا ہے، یہ چیخ شیطان کی ہے جو مجھ پر وحی کے نزول کے بعد دنیا میں اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے۔ توجہ فرمائیں، جو دنیا میں اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اور یہاں پاک پیغمبر نے علی کی شان کا قصیدہ پڑھا، اگر دل کرے تو سنا دوں قصیدہ۔ پاک پیغمبر نے فرمایا شیطان کی چیخ علی نے سنی، پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى الا انکا لست بنبی ولکنک بوزیر۔ علی یاد رکھ، میں جو کچھ سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، میں جو کچھ دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، فرق صرف اتنا ہے میں خاتم الانبیاء ہوں، تو خاتم الاوصیاء ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں خاتم الانبیاء، میں خاتم الانبیاء، تو خاتم الاوصیاء۔ کون ہے جو علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون ہے؟ پیغمبر کی حدیث ہے، اے علی میں نے جب بھی خدا سے جو بھی اپنے لیے مانگا وہ تیرے لیے بھی مانگا۔ یہ جو روایتیں میں پڑھ رہا ہوں میں ان کا ضامن ہوں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ سلسلہ تو ابھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ، حدیث کا یہ سلسلہ تو آگے بڑھے گا، ذرا حدیث کی دنیا سے باہر آ جائیے۔ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یہ طے ہے کہ علی والے پریشان نہیں ہوتے، اور الحمدللہ ہم سب علی والے بیٹھے ہیں۔ حدیث کی دنیا سے باہر آ جائیے، قرآن کی مقدس آیات سے باہر آ جائیے۔ ایک پیمانہ میں آپ کی خدمت میں رکھ کے جا رہا ہوں۔ علی کی فضیلت کے لیے آیتیں ہیں اور بہت ہیں، حدیثیں ہیں اور بہت ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی آیتوں سے باہر، حدیثوں سے باہر، خود ذات مرتضیٰ پہ فوکس کریں، خود ذات مرتضیٰ پہ فوکس کریں، غور کریں، دقت کریں۔ علی کا بچپنا دیکھیں، علی کا لڑکپن دیکھیں، علی کی جوانی دیکھیں، علی کی خلوت دیکھیں، علی کی جلوت دیکھیں، علی کا جہاد دیکھیں، علی کا سکوت دیکھیں، علی کا خطبہ دینا دیکھیں، علی کا صلح لکھنا دیکھیں، علی کو بستر رسول پر دیکھیں، علی کو پیغمبر کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھیں، علی کو بولتے ہوئے دیکھیں، علی کو چپ رہتے ہوئے دیکھیں، علی کی زندگی کا ہر مرحلہ دیکھیں۔ جہاں جہاں بھی آپ علی کو دیکھیں گے علی علی نظر آئے گا۔ آیت کا سہارا نہ لے، روایت کا سہارا نہ لیں، علی کی ذات کو دیکھیں، علی علی لگے گا، علی بلند نظر آئیں گے۔ کتاب کا نام میرے استاد کی کتاب ہے، کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں ٹائٹل میں، علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ، علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ۔ آیتوں کو بھی چھوڑ دیجئے، احادیث کو بھی چھوڑ دیجئے، علی کے جہاد سے بھی ایک لمحے کے لیے باہر آ جائیے، صرف علی کے ذاتی کمالات پر توجہ فرمائیے، آپ کو علی امام نظر آئے گا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر علی کی زندگی کا خلاصہ، 2 لائنیں، سماعتیں میرے ساتھ ہیں، 2 لائنیں۔
علی کی زندگی کا خلاصہ میرا جوان مجھ سے پوچھ سکتا ہے، کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ علی کے فضائل کو سمجھ ہی نہیں سکتے، جب سمجھا نہیں ہے تو خلاصہ کیسے کریں گے؟ توجہ فرما رہے ہیں، جب سمجھا ہی نہیں ہے، جب گن ہی نہیں سکتے تو خلاصہ نہیں۔ جس زاویے فکر کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کہیں گے علی کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، علی شیر خدا کی زندگی، با کمال زندگی، با معرفت زندگی کیا ہے کہ علی جب اس کائنات میں آئے، آغوش مصطفیٰ میں آئے، مصطفیٰ جب کائنات سے گئے، آغوش مرتضیٰ سے گئے۔ یا علی جب دنیا میں آئے تو آغوش مصطفیٰ میں آئے، اور مصطفیٰ جب دنیا سے گئے آغوش مرتضیٰ سے گئے۔ اس سے بڑھ کر علی کی فضیلت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور روایت موجود ہے، یہ توجہ فرمائیے گا میرے بچے عزیز جوان، توجہ فرمائیے گا۔ ان اللہ امر النبی بالتعلیم علی ابن ابی طالب، خدا نے محمد کو حکم دیا تھا کہ جو میں تجھے بتاؤں گا تیرے اوپر واجب ہے علی کو سکھانا۔ یا علی ان اللہ امر النبی بالتعلیم علی ابن ابی طالب، خدا نے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ علی کو تعلیم دو، علی کو سکھاؤ۔ اور یاد رکھے مکی زندگی اور ہے، مدنی زندگی اور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن کے 114 سورے ہیں، ایسے ہی ہے، 86 مکی 28 مدنی۔ قطعاً وہ جو پیغمبر کی خدمت میں مکہ میں تھے ان کا مقام اور ہے، اور جو مدینہ میں آئے ان کا مقام اور ہے۔ بعثت سے پہلے ابھی پیغمبر ظاہری طور پر مبعوث و رسالت نہ ہوئے تھے، ہر روز علی مرتضیٰ کو اخلاق کا ایک باب تعلیم فرمایا کرتے تھے۔ بعثت سے پہلے تعلیم مرتضیٰ کا انتظام سرور کائنات کے ذمہ تھا۔ کیسے ممکن ہے علی کے ساتھ کسی کا تقابل کیا جائے؟ ہم بات کرتے ہیں دلیل کی بنیاد پہ، آگے بڑھ جاتے ہیں، آسان کر دیتا ہوں۔ معیار آپ طے کریں، معیار فضیلت آپ طے کریں۔ آپ انسانی کمال کا، انسانی فضیلت کا جو معیار طے کریں گے علی اس میں کمال پہ نظر آئیں گے، علی اس پہ کمال پہ۔ علم انسانی فضیلت کا معیار ہے، علی جیسا عالم دکھائیے۔ علم انسانی فضیلت کا معیار ہے، یقیناً ہے، علی جیسا عالم دکھائیے۔ عبادت انسانی فضیلت کا معیار ہے، علی جیسا عابد دکھائیے۔ شجاعت انسانی فضیلت کا کمال کا معیار ہے، علی جیسا بہادر دکھائیے۔ کل ایک جملہ کہا، اسی سے جوڑ دیتا ہوں، علی کو اسلامی تاریخ اور اسلامی جنگوں سے اگر نکال دیا جائے بھاگ دوڑ کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ معیار آپ طے کیجئے، فضیلت کا معیار آپ بتائیے۔ علی ہر فضیلت میں کمال پر ہوں گے،
ہر فضیلت علی کے وجود میں کمال پہ ہوگی۔ جناب عبداللہ ابن عباس جنہیں پیغمبر کی دعا ہے، یہ برادران اہل سنت کے ہاں بھی اور مکتب اہل بیت میں بھی چونکہ شاگرد امیر کائنات ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ جلیل المرتبت ہستی ہیں، فریقین ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کسی نے جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک عجیب بات کر دی۔ آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کہتا ہے یہ بتائیے آپ کا علم زیادہ ہے یا علی کا علم زیادہ ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ آپ بڑے عالم ہیں یا علی بڑے عالم ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا علم رسول اللہ من علم اللہ، علم رسول اللہ من علم اللہ، وعلم علی من علم رسول اللہ، وعلمی من علم علی ابن ابی طالب۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ رسول کا علم اللہ سے ہے، علی کا علم رسول اللہ سے ہے، میرا علم علی کے علم سے ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس نے پوچھا تھا آپ بڑے عالم ہیں یا علی؟ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس نے علی کے علم کا قصیدہ پڑھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا علمی و علم اصحاب النبی فی علم علی ابن ابی طالب کا قطرۃ فی سبعۃ ابحر۔ تو نے پوچھا ہے اصحاب کا علم، میرا علم اور علی کا علم تقابل کیا ہے، تو ابن عباس علی کی شان کا قصیدہ سنا رہا ہے کہ سارے صحابہ کے علم کو ایک طرف رکھا جائے، دوسری طرف علی حیدر کرار کے علم کو رکھا جائے تو صحابہ کا علم علی کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت رکھے گا جو ایک قطرہ 7 سمندر سے رکھتا ہے۔ ایک قطرہ 7 سمندر سے، کوئی نسبت ہے؟ بنتی ہے؟ نہیں بنتی، ختم ہو جاتا ہے۔ قطرے کی زندگی نہیں ہے، قطرے کو بقا نہیں ہے۔ ایک سمندر کی بات بھی نہیں ہے، 7 سمندر کی بات ہے۔ قطرے کو تو آپ گلاس کے پانی کے ساتھ نسبت نہیں دیتے، جگ کے پانی کے ساتھ نسبت نہیں دیتے، یہاں 7 سمندر کے ساتھ عبداللہ ابن عباس نے نسبت دی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس حقیقت کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں؟ علم علی کی معراج بتا رہے ہیں۔ یہ طالب علمانہ ایک تجزیہ ہے، طالب علمانہ اندازہ ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس گویا یہ فرما رہے ہیں قطرہ جب تک تنہا رہے گا معرض فنا میں ہے، قطرہ جب تک رہے گا تنہا معرض فنا میں ہے۔ قطرہ اگر بقا چاہتا ہے تو اسے خود کو سمندر سے ملانا پڑے گا۔ ابن عباس یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں سارے صحابہ کا علم ہے قطرہ، علی ہے سمندر، ایک بھی نہیں 7 سمندر۔ اگر صحابہ کے علم کو بقا چاہیے تو اس سمندر کے دروازے پہ آ کے علم کی خیرات لینا پڑے گی۔ جب یہ اس بحر علم کے ساتھ جڑ جائیں گے اب ان کو مقام مل جائے گی۔ لہذا برادران اہل سنت کے مؤلف نے لکھا، کسی نے پوچھا مد دلیل بأن علی امام الکل فی الکل۔ یہ آپ نعرہ لگاتے ہیں نا یہاں پہ کل دا امام، نعرہ حیدری، ہاں نعرہ لگاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا دلیل ہے
کہ علی کل کا امام بنا کے بھیجا گیا ہے؟ فوراً جواب میں کہا دلیل بڑی واضح ہے، علی کی زندگی بھی دیکھ لو، صحابہ کی زندگی بھی دیکھ لو، دلیل زندگی میں موجود ہے۔ سب صحابہ علی کے دروازے پر علم کی خیرات مانگتے دکھائی دیتے ہیں، علی سب سے بے نیاز ہے۔ یہی دلیل ہے اللہ نے علی کو کل کا امام بنا کے بھیجا ہے۔ استغناؤہ عن الکل واحتیاج الکل الیہ دلیل علی انہ امام الکل۔ علی کا سب سے بے نیاز رہنا اور سب کا علی کے دروازے پر مسئلے پوچھنے کے لیے بار بار آنا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے علی کو کل کا امام بنا کے بھیجا ہے۔ علی سے تقابل مت کریں، علی سے جڑ جائیں، علی سے جڑیں، علی سے وصل ہو جائیں۔ جتنی معرفت کے ساتھ جڑتے جائیں گے آپ کو علو اور بلندی ملتی جائے گی۔ اور علی نہ میدان جہاد میں کسی سے کم ہیں، شجاعت کے میدان میں، دین مبین اسلام کی خدمت کے میدان میں علی جیسا کسی کا کردار نہیں ہے۔ فتح مکہ ہو گئی، فتح مکہ ہو گئی، کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کعبہ بتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر نے آقا امیر کائنات سے کہا علی جان کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے، کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے۔ اپنی زبان میں لفظ کہہ دوں، بتوں سے اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑانا ہے۔ یہ بتوں سے کعبہ کو پاک کرنا ہے۔ جی مولا جو حکم فرمائیں، کہا بتوں کو توڑنا شروع کرو۔ علی شیر خدا نے بت توڑنے شروع کیے۔ ایک بڑا بت جسے حبل کہا جاتا ہے وہ بلندی پر نصب تھا۔ آقا امیر کائنات آئے رسالت مآب کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ بت بڑا اونچائی پہ ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ سرور کائنات نے فرمایا علی میں محمد تجھے وہ بلندی عطا کروں گا کہ ساری کائنات رشک کرے گی۔ علی میں تجھے وہ بلندی عطا کروں گا کہ ساری کائنات رشک کرے گی۔ کیا کیا سرور کائنات نے؟ کہا علی میرے شانوں پہ سوار ہو جا۔ علی جو ہے ہی بلند، اسے مصطفیٰ نے اور بلندی عطا فرما دی۔ جب شانوں پہ بلند ہوئے نا تو پاک پیغمبر نے پوچھا علی اس بلندی پہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ علی شیر خدا نے فرمایا یا رسول اللہ کائنات کو چھونا چاہوں تو چھو سکتا ہوں، آسمان کی وسعتیں بھی میری مٹھی میں ہیں، پوری کائنات کو اپنے احاطے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں محدث دہلوی نے ایک شعر کہا، پاک پیغمبر کے ان جملوں کی عکاسی کی محدث دہلوی نے کہا مصطفیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اے علی خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کہ بار حق می کشم۔ علی تو کتنا خوش قسمت ہے کہ تو حق کا کام کرتے ہوئے بتوں کو توڑ رہا ہے، اور محمد کتنا خوش قسمت ہے جس نے حق کو اٹھایا ہوا ہے۔
خوشا خوشا بحال تو کہ کار حق می کنی و خوشا بحال من کہ بار حق می کشم. اچھا آقا جب بتوں کو توڑ رہے تھے، بس میں زحمت تمام کر رہا ہوں، آقا جب بتوں کو توڑ رہے تھے نا تو کسی کے دل میں یہ خواہش مچلی، توجہ فرما رہے ہیں، کسی کے دل میں تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی ہو جائے. بھاگ کے آیا، مولا تھوڑی سی اجازت دے دیں میں بھی حصہ ڈال لوں. سرور کائنات نے کہا کس میں؟ کہا تھوڑے سے میں بھی توڑ لوں. پیغمبر نے فرمایا بت وہی توڑتا ہے جس نے پوجا نہ کی ہو. بت وہی توڑے گا جس نے لمحے کے لیے بھی بتوں کی پرستش نہ کی ہو. پھر کہوں گا بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے. علی شیر خدا کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حصے میں نہ آئی کہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرے. اب بات کرتے ہیں علی سے تقابل کی. علی کا فاصلہ آپ سے بہت دور ہے، علی کے غلاموں کی فہرست بڑی طویل ہے. جو دروازہ علی ابن ابی طالب سے حکمت کی خیرات لیتے ہیں اور پھر دنیا کو دیتے ہیں. علی کی عظمتیں بہت ہیں، علی کا مقام بہت ہے، علی تک پہنچنا بہت بات کی بات ہے. روایت کے لفظ ہیں ہر روز صبح کا وقت پیغمبر خاتم علی کی تعلیم کے لیے خاص رکھا کرتے تھے. ہر روز صبح کا وقت یہ علی کے لیے ہے، علی کی تعلیم کے لیے ہے. اور روایت پہلے عرض کی یہ ذات مصطفیٰ کی خواہش نہ تھی، یہ حکم خدا کا امتثال تھا. حکم خدا کا امتثال ہے. ان اللہ امر النبی بتعلیم علی ابن ابی طالب. خدا نے پیغمبر کو یہ حکم دیا تھا کہ علی کی تعلیم کا انتظام کیا جائے. فضیلتیں ہم آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، بیان بھی نہیں کر سکتے. مظلومیت سنیں، کل کی مجلس سے جڑ رہا ہوں. کربلا میں آقا سید الشہداء نے، یہ مصائب سے پہلے آخری میں ایک واقعہ سنا کے پھر مصائب کی طرف بڑھ رہا ہوں. سید الشہداء نے کربلا میں بہت خطبے دیے، خطبات ارشاد فرمائے. امام ہدایت کے لیے آتا ہے، آخری لمحے تک امام ہدایت کرتا ہے. اگر بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو کل کی مجلس سے بھی جڑ جائیں گے اور میری نوکری بھی ہو جائے گی. علی مظلوم کائنات ہے، علی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے. آقا نے خطبہ دیا اور خطبے میں یہ ارشاد فرمایا یا ویلکم لم تقتلونی. سرکار سید الشہداء نے لشکر اعداء کو مخاطب کیا، وائے ہو تم پر، کیوں میرے قتل کے در پے ہو، کیوں حسین کے پاکیزہ لہو سے اپنے ہاتھوں کو آغشتہ کرنے جا رہے ہو. یا ویلکم لم تقتلونی. پھر آقا نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، ام علی سنت بدلتها ام علی شریعت غیرتها ام علی حق ترکتہ ام علی جرم فعلتہ. کیا میں نے کسی شریعت کو، حکم کو تبدیل کیا ہے؟ کیا میں نے کسی سنت میں تبدیلی کی ہے؟
کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ حسین نے میرا حق غصب کیا ہے؟ کہتے ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ محافظ سنت ہیں، آپ نے شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی، آپ نے کسی کا حق بھی غصب نہیں کیا. آقا نے فرمایا پھر لما تقتلونی، کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ مظلومیت اہل بیت. سب نے مل کر ایک جملہ کہا، بغضا لابیک علی ابن ابی طالب. بغضاً لابیک علی ابن ابی طالب. یہ جو جنگ کر رہے ہیں تجھ سے اور تیرے قتل کے در پہ ہیں، ہم تیرے باپ علی کا بغض سینے میں رکھ کے آ رہے ہیں. مجھے وہ حدیث پیغمبر کی یاد آ رہی ہے. پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا، لا یبغضک مؤمن ولا یحبک منافق. منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن کے دل میں علی کا بغض و کینہ آ نہیں سکتا. وہ بول کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے باپ علی کا بغض سینے میں رکھتے ہیں، اس لیے تیرے ساتھ جنگ کے لیے آ گئے. علی مظلوم کائنات ہے. معرفت کے لیے فضائل کا بیان بھی ضروری ہے اور مظلومیت کا بیان بھی ضروری ہے. یہ دونوں پہلو جب سامنے آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا کتنا عظیم ہے میرا مولا علی کہ اس مظلومیت کے باوجود اور اس ظلم کے باوجود 1400 سال گزر گئے، علی آج بھی علی ہے. علی کے فضائل نہیں چھپ رہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں علی حیدر کرار اور اہل بیت کی حقیقی معرفت عطا فرمائے. مومنین کرام، محرم کے ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں. آج 8 محرم کی رات ہو گئی. یہ باہر پوری دنیا میں آپ کے ملتان میں، وطن عزیز میں، پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں مومنین تڑپ رکھتے ہیں پیاسوں کو پانی پلانے کی. ٹھنڈے پانی کی سبیلیں، شربت کی سبیلیں، ہر نعمت سامنے لا کے رکھی ہے. کن کے نام پر؟ جنہیں نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے پیاسا کر دیا، پانی بند کر دیا. چھوٹے بچے ہیں، پیاس کی شدت ہے، کربلا کا میدان ہے. عزیزو، شب عاشور آ گئی. شب عاشور آج حسین کی ہر قربانی خاص ہے، ہر قربانی خاص ہے. لیکن آج جس قربانی کا تذکرہ کرنے کا دل کر رہا ہے وہ اس لیے خاص ہے کہ اسے یتیم حسن کہا جاتا ہے. یتیم حسن، ایسا جوان مقتل کہتا ہے الذی لم یبلغ الحلم. ابھی وہ صحیح طرح سے بالغ بھی نہیں، وہ نوخیز جوان تھا. اس کی قربانی کا تذکرہ. شب عاشور ہے عزیزو. آقا سید الشہداء تشریف فرما ہے، اصحاب موجود ہیں، سرکار ابو الفضل العباس موجود ہیں. اللہ جانے امتحان ہے، آزمائش ہے. آقا نے فرمایا عباس چراغ بجھا دو. چراغ بجھا دیا گیا. مولا نے فرمایا میں بیعت اٹھا رہا ہوں، جو جانا چاہتا ہے میں راضی، میری ماں زہرا راضی، چلے جاؤ. چراغ جلایا گیا، کوئی بھی نہ نکلا تھا. مولا نے فرمایا کیوں نہیں گئے؟ جواب دیا گیا مولا وہ زندگی کیسی زندگی ہے جو آپ سے ہٹ کر جیا جائے. مولا آپ سے جدا ہو کر زندگی نہیں گزارنی. آقا نے ارشاد فرمایا عباس کل کے شہداء کے نام لکھو. نام لکھنے کا مرحلہ آیا. ایک جوان ہے جو خیمے کے ایک گوشے میں بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. سب کے نام لکھے گئے. بعض روایات کے مطابق مقامات بھی دکھا دیے گئے. تو شہید ہوگا تو تیرا یہ مقام ہے، تو شہید ہوگا تو تیرا یہ مقام ہے.
یہ شہزادہ خیمے کے ایک گوشے میں بیٹھا ہے، خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ جب دفتر مکمل ہو گیا، اٹھا، چچا کی خدمت میں آیا، سلام کیا۔ چچا، یہ کس کے نام لکھے گئے؟ میرا لال، یہ ان کے نام لکھے گئے جو کل شہید ہوں گے۔ ہیں چچا، ان میں میرا نام تو نہیں آیا؟ ان میں میرا نام تو نہیں آیا۔ کربلا انسانیت ساز میدان ہے، حسین تربیت کی کارگاہ ہے، حسین مربی اخلاق ہے۔ حسین کی تربیت دیکھیے، جب کہا نا کہ میرا نام نہیں آیا، آقا حسین نے پلٹ کر سوال پوچھا، ہاں بیٹا یہ تو شہید ہو جائیں گے، ذرا یہ بتا کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیا حیثیت رکھتی ہے؟ موت کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ علامہ نقن مرحوم فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا حکیم بھی موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتا۔ حسین کی تربیت نے قاسم کو کیا مقام دیا ہے؟ فوراً کہتا ہے، اے میرے چچا، وقت کے امام کے اوپر جو جان قربان کی جائے اور انسان کو موت آ جائے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کائنات کا کوئی حکیم موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتا، لیکن یتیم حسن نے موت کا ذائقہ بتا دیا۔ احلا من العسل، موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ جملہ سنا، فوراً آقا نے فرمایا، میرا لال تو بہت بڑی بات ہے، کل کے شہداء کی فہرست میں تیرا ننھا بھائی اصغر بھی شامل ہے۔ اجرکم اللہ، پہنچ گئے میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جو ہی اصغر کا نام آیا، غیرت ہاشمی پر جلال آیا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر یتیم حسن کہتا ہے، چچا میرا بھائی اصغر چل تو نہیں سکتا، ذرا مجھے یہ بتائیے، یہ فوج اشقیاء میری پھوپھی کے خیمے میں آ جائے گی؟ یہ بے حیا میری پھوپھی کے خیمے میں آ جائیں گے؟ حسین نے کہا، نہیں، میں اپنے اصغر کو اپنی آغوش میں لے کے جاؤں گا۔ جب تک حسین زندہ رہے گا یہ بے غیرت خیمے میں نہیں آئیں گے۔ یہ ہاتھ باندھ کر یتیم حسن کی خدمت میں عرض کروں گا، اے میرے آقا زادے، اے شہزادہ حسن مجتبی، آپ نے صرف تصور کیا کہ خیمے میں بدماش آ جائیں گے، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ ہائے غیرت مند سجاد، اللہ جانے سجاد نے کیسے یہ امتحان کی منزل عبور کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس سجاد کا نام آ گیا، دو جملے آقا سجاد کی مظلومیت کے سننے میں آگے منتقل ہو جاؤں۔ 2 یا 3 راتیں ہیں عشرہ اولیٰ کی عزادارو، ان لمحوں کو غنیمت سمجھو، اپنی دنیا بھی یہیں سے لے لو، اپنی آخرت بھی یہیں سے لے لو، اپنی حاجات بھی یہیں سے لے لو، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں ہے۔ سجاد کا نام آیا، قاسم سوچ کے تڑپ گئے، سجاد مظلوم ہے یا حسین؟ سجاد مظلوم ہے یا علی؟ میں کہوں گا ایک جہت سے میرا مولا سجاد بڑا مظلوم ہے عزادارو۔ سنو گے کیسے؟ سجاد وہ غیرت مند امام ہے جس کی امامت کا پہلا دن ہے روز عاشور، جس کی امامت کا پہلا دن روز عاشور ہے۔ سجاد وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبہ، اور مظلومیت سجاد کا تیسرا جملہ، سجاد وہ مظلوم امام ہے جس کی امامت کا پہلا مسئلہ کسی اور نے نہیں پوچھا، سگی پھوپھی نے پوچھا، شانہ ہلایا، اے میرے بیمار بیٹے ذرا آنکھیں کھول، آنکھیں کھولی، چادر لٹ گئی۔
پہلا مسئلہ کسی اور نے نہیں پوچھا، اپنی سگی پھوپھی نے پوچھا ہے۔ مسئلہ کیا پوچھا؟ سجاد میری چادر چھن گئی ہے، یہ بتا جل کے مر جاؤں یا خیمے سے باہر نکل جاؤں؟ علیکن بالصحراء، قاسم میرا لال کل تو بھی شہید ہوگا، اصغر بھی شہید ہوگا، اللہ تجھے بھی شہادت عطا فرمائے گا۔ آ گئی صبح عاشور، نمودار ہو گیا صبح کا چاند۔ اب شہزادیاں بیویاں اپنی اپنی قربانیوں کو سامنے بٹھا کر نصیحتیں بھی کر رہی ہیں، وصیتیں بھی کر رہی ہیں۔ ایک خیمہ ہے جس میں فروا اپنے لال قاسم کو بٹھائے ہیں اور کہہ رہی ہیں ابھی تک تو قربانی کے لیے نہیں گیا، ارے میں نے زہرا سے سرخرو ہونا ہے۔ آیا ہے یتیم حسن، آیا ہے یتیم حسن چچا کے خیمے میں۔ کبھی اس طرف سے چچا کے سامنے آتا ہے، کبھی دوسری طرف سے چچا کے سامنے آتا ہے، مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ حسین رخ پھیر لیتے ہیں، بار بار اجازت مانگی، حسین نے نہ دی اجازت۔ آخر میں یتیم حسن نے اپنے چچا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ یہ روایت کے جملے ہیں عزادارو۔ چچا نے اپنے یتیم بیٹے کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ یہ منظر کسی کو رخصت کرتے وقت پیش نہ آیا۔ حسین نے بھی رونا شروع کیا، قاسم نے بھی رونا شروع کیا، دونوں نے اتنا گریہ کیا فغشی علیہما، حسین بھی بے ہوش ہو گئے، قاسم بھی بے ہوش ہو گئے۔ ارے ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں، جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو پانی پھینکا جاتا ہے، پانی تو خیموں میں نہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اللہ جانے کیسے ہوش میں لایا گیا۔ اجازت مل گئی، ابھی اجازت نہیں ملی۔ اپنی ماں کے پاس آئے، چچا اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی نے فرمایا مجھے یاد ہے تیرے بابا نے تیرے بازوؤں پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب زندگی میں تیرا چچا مشکل میں آئے، تو مشکل میں آئے، اس تعویذ کو پڑھ لینا، مشکل حل ہو جائے گی۔ تعویذ کو کھولا گیا عزادارو۔ تعویذ کیا تھا؟ تعویذ حسن مجتبی مولا کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر تھی۔ علامہ نقن کا جملہ ہے، تحریر کیا تھی؟ اس تحریر سے پہلے حسین بھیجنے کا حق نہ رکھتے تھے، تحریر پڑھنے کے بعد روکنے کا حق نہیں رکھتے۔ اجرکم علی اللہ، یاد رکھیں حسین کو بڑی محبت ہے حسن سے، حسن کو بھی بڑی محبت ہے حسین سے۔ ذرا چلو، جب آقا حسن کو زہر دیا گیا عزادارو، سارے بھائی اطراف میں آ گئے، جگر کٹ رہا ہے، زینب سامنے موجود ہے، عباس موجود ہیں، سب گریہ کر رہے ہیں۔ یا اچانک حسین نے رونا شروع کیا، حسین نے رونا شروع کیا۔ حسن سب کو روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ جو ہی حسین نے رونا شروع کیا، اپنا ہاتھ اٹھایا، حسین کے شانے پہ رکھا اور کہا او میرا غریب کربلا، سارے روتے رہے، تو گریہ نہ کر، حسن سے تیرا گریہ برداشت نہیں ہوتا۔ مولا سب گریہ کرے، میں کیوں گریہ نہ کروں؟ حسن نے فرمایا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تیری جیسی مظلومیت کسی اور کی نہیں ہے۔ مجھے یہاں زہر ملا، تو میرے سامنے ہے، میری بہنیں میرے سامنے ہیں، عباس میرے سامنے ہے، میرے سر پہ میرے گھر کی چھت موجود ہے، میں پانی مانگوں گا، تم شربت لا کے دو گے، لیکن حسین جب تو کربلا میں اکیلا ہوگا کوئی تیری مدد کو نہیں آئے گا۔ زینب 70 قدم پہ کھڑی ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، تحریر کو کھولا گیا عزادارو۔ تحریر کیا تھی؟ حسن نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا حسین میرے غریب کربلا، کربلا کے مظلوم بھائی،
حسن کا سلام جب مشکل میں گھر جائے، جب کسی طرف سے کسی کی امید نہ رہے، میرے یتیم قاسم کی قربانی قبول کر لینا، حسن کی قربانی قبول کر لینا۔ بس بھائی کی تحریر دیکھی، چوم کے آنکھوں سے لگایا، اب اپنے یتیم بھتیجے کو مرنے کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ شرم کر کے نہ رو یار، شرم کر کے نہ رو، یتیم حسن کا پرسا ہے۔ تیار کرنا شروع کیا۔ مقتل یہ کہتا ہے اتنا نوخیز جوان تھا، کوئی جنگی لباس بھی قاسم کے بدن پہ پورا نہ آتا تھا، کوئی زرہ پوری نہ آتی تھی، کوئی خود پورا نہ آتا تھا۔ اب حسین نے کیا کیا؟ ایک کرتا پہنایا، سر پہ ایک امامہ رکھا، پھر کرتے کو اس طرح چاک کیا جس طرح یتیموں کے کپڑے چاک کیے جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اب حسین نے اپنے یتیم شہزادے کو اٹھا کے سواری پہ بٹھایا۔ اس جملے پہ غور کرنا، جس شہزادے کے پاؤں رکاب تک نہ پہنچے اس کو حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سواری پہ بٹھایا، رخصت کیا۔ اب دشمن کی فوج کا صحافی کہہ رہا ہے، میں حسین کے خیموں کی طرف دیکھ رہا تھا، اب جو حسین کے خیمے سے آیا مجھے یوں لگا 14ویں کا چاند نمودار ہو گیا ہے۔ آپ نے جملہ نہیں سمجھا، جو دشمن کی نگاہوں میں 14ویں کا چاند ہے، اللہ جانے ماں کی نگاہوں میں کیا ہوگا، اللہ جانے اس کی عظمت ماں کی نگاہوں میں کیا ہوگی۔ اب عزادار و منظر کیا ہے؟ زحمت تمام۔ حسین روانہ کر چکے قاسم کو روانہ کر کے حسین ایک ٹیلے پہ چلے گئے، زینب در خیمہ پہ آ گئیں، ام فروہ مصلی عبادت پہ آ گئیں۔ توجہ فرمائیے، قاسم میدان کی طرف، حسین ٹیلے پہ، زینب خیمے پہ، ام فروہ مصلی پہ۔ قاسم کی نگاہ دشمن کی طرف، حسین کی نگاہ قاسم کی طرف، زینب کی نگاہ حسین کی طرف، ام فروہ کی نگاہیں زینب کی طرف۔ قاسم نے جہاد شروع کیا، بہت سے لعینوں کو فنار کیا، ظالم کی آواز گونجی، یہ علی کی شجاعت کا وارث ہے، چاروں طرف سے حملہ کرو۔ اب چاروں طرف سے حملہ ہوا، ایک مرتبہ یتیم حسن کی آواز آئی، چچا میرا سلام قبول کیجئے۔ حسین ٹیلے پہ گرے، زینب در خیمہ پہ گری، ام فروہ مصلی پہ گری۔ اے میرے اللہ، قاسم کی حفاظت فرما۔ اجرکم علی اللہ۔ دو منزلیں اور زحمت تمام، دو منزلیں اور زحمت تمام۔ قاسم زمین پہ آئے، حسین اپنے یتیم بھتیجے کی طرف بڑھے۔ منظر کیا ہے؟ ایک شقی تلوار سے قاسم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، حسین مولا نے اس بدبخت پہ حملہ کیا، اس کا بازو قلم کیا۔ جو ہی اس کا بازو قلم ہوا، اس نے لشکر یزید کو آواز دی، اب میری طرف دیکھو۔ قاسم درمیان میں موجود ہیں، حسین نے ظالم کا بازو قلم کیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ اب لشکر اعداء بڑا ہے اس مقام کی طرف جہاں پہ قاسم کا پاکیزہ بدن پڑا ہے۔ منظر کیا ہے؟ دائیں کے گھوڑے بائیں چلے گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں چلے گئے، درمیان میں یتیم حسن۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زحمت تمام، دو منزلیں۔ حسین آئے، اپنے یتیم بھتیجے کے سرہانے پہنچے، قاسم کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ اب جملہ پہنچ جائے تو گھر جا کے گریا کرو گے۔ قاسم کو جب سوار کیا تھا تو پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے،
اٹھا کے بٹھایا تھا. اللہ جانے گھوڑوں نے کیا کیا, ادھر قاسم کو سینے سے لگایا, ادھر قاسم کے پاؤں کربلا کی زمین پہ خط دینے لگے. اس عالم میں یتیم بھتیجوں کو لے کے حسین اس خیمے میں آئے جسے گنج شہداء کہا گیا. بیویاں آئیں, زینب بھی آئیں, ام کلثوم بھی آئیں, ام فروا بھی آئیں, سب بیویوں نے گھیرا بنایا. اب میری طرف دیکھو عزادارو, حسین شکستہ کمر کے ساتھ قاسم کو سینے سے لگا کر اس خیمے میں آئے جہاں پہلے ہم شکل پیغمبر کا بدن پڑا ہوا ہے, جہاں پہلے ہم شکل پیغمبر کا بدن پڑا ہوا ہے. بیویاں حسین کو دیکھ رہی ہیں. حسین نے کیا کیا, ادھر اکبر کا بدن, ادھر قاسم کا بدن, درمیان میں حسین بیٹھ گیا. حسین نے زینب کے چہرے کو دیکھا, ام لیلہ کے چہرے کو دیکھا, ام فروا کے چہرے کو دیکھا. عجب نہیں حسین نے یہ سوال کیا ہو, آؤ قاسم کا ماتم کرنا چاہتی ہو, آؤ حسین نوحہ پڑے گا, مل کے یتیم حسن کا ماتم کرو. اب حسین نے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا, سر کو بلند کیا, اے میرے اللہ حسین غریب ہو گیا, حسین کا قاسم بھی مارا گیا, حسین کا اکبر بھی مارا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم